تو اب یہ ایک اچھی سی وادی ہے، رہ رہے ہیں جانور اپنے ہنسی خوشی، وہاں کے جانور بھی بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں اور ہر وقت چہچہاتے رہتے ہیں، اور پھر ہر وقت اس بات کا دھڑکا کہ نہ جانے وہ کب آ جائیں اور آ کے جو ہے ہم میں سے کسی ایک کو لے جائیں۔ دنیا کے مزوں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خوف، کہیں نہ کہیں بے اطمینانی، بے یقینی چھپی ہوئی ہے۔ ہر عروج کے ساتھ زوال ہے، اور ہر صحت کے ساتھ بیماری ہے، اور ہر وہ زندگی کے ساتھ موت ہے۔ یہ ہیں وہ حقیقی سائنسدان جنہوں نے یہ راستہ دکھایا، تو پھر کیسے کیسے لوگ یہاں سے نکل کر آئے۔ یہ سائیکولوجی میں ایموشنل اوور شیڈنگ کہلاتی ہے۔ جس قوم کا نظام ایسا ہو وہ پوری قوم بھی اسی حالت میں رہتی ہے، اور وہی آج ہم بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کا قانون از اکول ٹو جنگل کا قانون، اور اس بیچاری عوام کا پیٹ پھاڑیں اور وہ بڑے بڑے پیٹ آپ پالیں نا، حرام کے جو پیٹ ہیں ان کو پالیں۔ یہ نظام ہے، جنگل کا نظام، نہ رول آف لا ہے، نہ دین ہے، نہ دنیا۔ وہ انسان کتنا خبیث و ملعون ہے کہ جس کے ہاتھوں میں غریبوں کے لیے نہ امان ہے، نہ گارنٹی ہے، نہ سکون ہے، نہ عہد ہے، نہ وفا ہے، نہ کوئی آئین ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا انعام بھی رکھا، بہترین انعام تو انسان کے لیے رکھا، اور اپنی بدترین سزا اور لعنت بھی رکھی تو انسان کے لیے رکھی۔ بہترین نعمت بھی انسان کے لیے ہے اور بدترین لعنت بھی انسان کے لیے۔ فرماتے ہیں طائفہ نخچیر در وادی خش، ہم اس کو ویسے تو اردو میں خوش پڑھیں گے، لیکن فارسی والے اس کو خش، تو کبھی خوش کہتے ہیں کبھی خش، یہاں پہ خش پڑھا جا رہا ہے، آگے چکے کشمکش آ رہا ہے نا۔ طائفہ نخچیر در وادی خش، بود شان بشیر دائم کشمکش۔ تو یہ ایک طائفہ ہے، گروہ جانوروں کا، جانوروں کا گروہ، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، جنگلی جانور اور شکاری جانوروں کا ایک گروہ، اور وہ کہاں پر ہے؟ وادی خش میں، یعنی اچھی سی وادی میں۔ وادی کس کو کہتے ہیں؟ وادی جو پہاڑوں کے بیچ میں پانی بہتا ہوا ہے، دونوں طرف ہریالی، اس کے آس پاس اور بیچ میں سے پانی دریا بہ رہا ہو، تو یہ وادی ہے۔ کشمیر کی وادیاں جیسے مشہور ہے، تو اب یہ ایک اچھی سی وادی ہے، اس میں یہ رہ رہے ہیں جانور اپنے ہنسی خوشی، مزے کر رہے ہیں، وہاں آزاد گھوم رہے ہیں۔ وہاں کے جانور بھی بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں اور ہر وقت چہچہاتے رہتے ہیں۔ بود شان بشیر دائم کشمکش۔ بشیر اصل میں شیر ہے نا، اس کو فارسی والے شیر پڑھتے ہیں، یہ شیر ہے، اردو میں شیر ہے۔ تو اب وہ ان جانوروں کی کشمکش چلتی رہتی تھی شیر کے ساتھ، دائم، ہمیشہ، ایک بڑے عرصے سے ان کی ایک کشمکش جاری تھی۔ یعنی شیر ظاہر ہے، شیر تو شیر ہے بھائی، تو وہ جب آ جاتا تھا تو پھر یہ سب بیچارے پریشان اور خوف زدہ، اور وہ آ کر پھر حملے کرتا تھا اور جس کو چاہتا تھا کھا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کشمکش چلتی رہتی تھی، شیر آتا رہتا تھا، یہ بیچارے اپنی جان بچا کے بھاگتے رہتے تھے ادھر ادھر۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک عرصے تک چلتی رہی کشمکش، بود شان بشیر دائم کشمکش۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں بس کے آن شیر از کمین در می ربود، آن چرا بر جملہ ناخوش گشت بود۔ اب چونکہ بس کے معنی چونکہ، یہ شرط کے طور پر، چونکہ وہ شیر اپنی گھات سے دبے قدموں کے ساتھ نکلتا تھا اور نکل کے ان کو لے جاتا تھا، کسی بھی جانور کو پکڑتا تھا لے جاتا تھا، تو یہ کام ہو رہا تھا ایک عرصے سے۔ شیر آتا تھا دبے پاؤں خاموشی سے اور کسی جانور کو پکڑتا تھا لے جاتا تھا۔ تو شیر کی اس حرکت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آن چرا بجمل ناخوش گشت بود، تو وہ جو چراگاہ تھی نا، چرا یعنی چراگاہ، وہ چراگاہ ان سب کے اوپر ایک ناگوار مطلب چیز بن گئی تھی، ناخوش، اب یہاں کو ناخوش کہہ رہے ہیں، ناخوش گشت بود، یعنی وہ ایک ناخوشگوار جگہ بن گئی تھی۔ چراگاہ کا جو مزہ ہے نا وہ خراب ہو گیا، چراگاہ میں جو
تھا پہلے مزہ، اور وہاں کی آزادی، وہاں کے مزے، ہر طرف ہریالی، پانی، سب کچھ، اور مزے سے جانور چرتے پھرتے تھے. مگر یہ شیر جو ہے یہ رنگ میں بھنگ کر دیتا اور مزے کا بے مزہ کر دیتا تھا. یہ آتا تھا اور پھر اس کے بعد ایک خوف پھیل جاتا تھا، اور پھر ہر وقت اس بات کا دھڑکا کہ نہ جانے وہ کب آ جائیں اور آ کے جو ہے ہم میں سے کسی ایک کو لے جائیں. یہاں پر ایک بڑی باریک سی ایک بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں اس کے اندر، اور دوسرے شعراء نے اس کو ذرا اور ہائی لائٹ کیا، اور وہ یہ کہ دنیا کے مزوں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خوف، کہیں نہ کہیں بے اطمینانی، بے یقینی چھپی ہوئی ہے. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر کے، اس سے آنکھیں بند کر کے آپ بس چلتے جا رہے ہیں، اور اس جھوٹی اور مصنوعی خوشی کو حقیقی خوشی بنانے میں لگے ہوئے. تو حقیقی خوشی تو ایسی نہیں ہوتی. ہاں، حقیقی خوشی تو اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے فرمائی ہے، بار بار بیان فرمائی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو یہ اعزاز ہے کہ نہ کوئی خوف نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ حقیقی خوشی ہے. اور وہ خوشی کہ جس کے اندر کوئی غم گھلا ہوا ہے، یا ایسا مزہ جس میں کوئی خوف کی لہر بھی پیچھے پیچھے تیر رہی ہے، اور ایسی لذت جس میں کوئی آگے اندیشہ بھی کار فرما ہے، تو یہ نہ لذت ہے، نہ انجوائمنٹ ہے یہ صحیح معنی میں، نہ کوئی یہ مزہ ہے. تو انسان تو بس سمجھ لو کہ اپنے آپ کو جیسے مطمئن کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ ہر چیز میں ہے، دنیا کی ہر خوشی میں. بھائی ہر عروج کے ساتھ زوال ہے، اور ہر صحت کے ساتھ بیماری ہے، اور ہر جو ہے وہ زندگی کے ساتھ موت ہے، اور صحت کے ساتھ بیماری ہے. یہ سب ہمیں معلوم، اور قوت کے ساتھ کمزوری ہے. اسی لیے وہ یہاں پر صاحب کا ایک شعر پڑھتے ہیں. صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں. مرزا عبد القادر بیدل کتنے بڑے شاعر ہیں، آپ نے سنا نا ان کا نام، کہ آج ہندوستان میں ان کے مقابلے کا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے. لیکن وہ صاحب کے پیچھے بھی چلتے ہیں، پتہ ہے آپ کو. ہاں، صاحب جو ہیں یہ مرزا عبد القادر کے بھی استاد ہیں. جی، یہ ہیں وہ حقیقی سائنسدان، موجد، جنہوں نے یہ راستہ دکھایا. تو پھر کیسے کیسے لوگ یہاں سے نکل کر آ گئے ہمارے سامنے. تو وہ صاحب ہیں، صاحب ایران کے ہیں نا. اور صاحب کا انداز اپنا ہے. گو کہ مرزا عبد القادر بیدل کوئی ایسا نہیں کہ سب کچھ وہیں سے لے رہے ہیں یا ان کے بلائنڈ فالوور ہیں، وہ نہیں ہے. وہ اپنے پھر ظاہر کے اپنے رنگ میں آگے بڑھ گئے، لیکن ان سے پہلے صاحب ہیں. صاحب کیا کہتے ہیں، اسی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں. چن کشاید ز چمن خاطر شاد مرا، ہست گلبن بے نظر پنجے صیاد مرا. جب یہ چمن کی سیر کو میں جاتا ہوں نا، کسی چمن میں، باغ میں، اور وہاں میری یہ جو طبیعت ہے، خوش و خرم طبیعت، اس کو جب وہ چمن کی بہار اور وہاں کا نظارہ کھولتا ہے نا، اور مجھے خوب آزادی دلاتا ہے، اور میں جب وہاں جا کے باغ ہو جاتا ہوں، تو عین اس وقت کیا ہوتا ہے معلوم ہے، ہست گلبن بے نظر پنجے صیاد مرا. ہر پھول و پودا جو ہے وہ پنجہ صیاد بن جاتا ہے میرے. یعنی پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس آزادی کے ماحول میں گرفتاری میں چلا گیا ہوں. میں عین اس خوشی میں، اس لذت کے اندر کسی خوف کی لپیٹ میں آ گیا ہوں، اور مجھے جیسے کوئی پکڑنے والا ہے، مجھ پر کوئی جیسے گرفت رکھے ہوئے ہے، میں اس کی گرفت میں ہوں. تو یہ وہ ایک کیفیت ہے جو دنیا کے اندر ہر چیز میں بڑی سٹلنس کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کیفیت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جائے، اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز کر دے اور ڈرتا رہے ہر وقت. یعنی یہ مطلب نہیں. اس کا یہ مطلب ہے فقط کہ انسان اپنی حد میں رہے اور حقیقت کو حقیقت سمجھے.
اس دنیا میں جتنی انجوائمنٹ رکھی ہے قدرت نے بس اتنا ہی انجوائے کرے، اس سے زیادہ نہیں، اور مختال و فخور نہ بنے، کیونکہ زیادہ انجوائمنٹ اور زیادہ بھروسہ دنیا پہ یہ مختال و فخور بنا دیتا ہے انسان کو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی مختال و فخور کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ فرما رہے ہیں۔ اسی پہ مجھے وہ ایک عربی کا شعر بھی یاد آ رہا ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے، وہ بھی خوب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کہا کہ اشد الغم عندی فی سرور، اشد الغم عندی فی سرور تیقن عنہ صاحب انتقالا، کہ سب سے زیادہ شدید غم مجھے اس خوشی میں ہوتا ہے۔ اب یہ خوشی بھی ہے غم بھی، دونوں کا کمبینیشن بتا رہا ہوں۔ تو سب سے زیادہ غم اس خوشی میں ہوتا ہے کہ جس کے چلے جانے کا، جس کے زوال کا مجھے یقین ہے، اس کے صاحب کو یقین ہے، یعنی مجھے یقین ہے۔ تو اب جو خوشی زائل ہونے والی ہے اور لازماً زائل ہونے والی ہے، ہر خوشی جانے والی، مطلب آپ کے پاس حسن ہے تو وہ بھی چلا جائے گا بھائی، طاقت و قوت ہے وہ چلی جائے گی، جوانی وہ چلی جائے گی، عہدہ منصب ہے وہ چلا جائے گا، اور اگر کچھ رہ جائے گا تو موت جو ہے وہ بہرحال سب کچھ آپ کا یہیں چھڑوا کے پھر آپ کو لے جائے گی، تو سب چھوٹے گا۔ کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ یہ سب پورا حال بیان کر دیا نا اللہ نے، سب یہیں رہ جائے، جب لاج چلے گا بن جا رہا تو سب یہیں خاک پڑا رہ جائے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں یہ شاعر لوگ اسی طرح حقیقت کی دنیا میں لے جا کے بات کرتے ہیں، اور وہی شاعر ہے جو حقیقت کو ہمارے سامنے جلوگر کر دیں، اور جو ویسے ہی بس ہمیں خیالی دنیا میں رکھتے ہیں وہ شاعر نہیں ہیں، وہ تو توہم پرست لوگ ہیں، وہ تو پھر ہر وادی میں بھٹکنے، یہ وہ نہیں ہے شاعری جو وادیوں میں بھٹکا ہے آپ۔ یہ تو دونوں شعر جو میں پڑھ رہا ہوں یہ دیکھ لیں پوری حقیقت۔ اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں، اس کو جیسے ایموشنل اوور شیڈنگ، یہ سائیکالوجی میں ایموشنل اوور شیڈنگ کہلاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز میں ہیں نا اس پہ ایک شیڈ ہے، اوور شیڈنگ ہو رہی ہے، ایک کیفیت کی اوور شیڈنگ ہو رہی ہے، وہ آپ کے جذبات میں داخل ہے، وہ آپ کے احساسات میں داخل ہے، آپ کے لاشعور میں داخل ہے۔ وہ کیا کہ بھئی یہ چیز مجھ سے چھن جائے گی۔ یہ جو یہاں پہ جیسے صاحب نے کہا کہ میں عین اس وقت جب کسی باغ میں سیر کو نکلا ہوا ہوں اور لوگوں کا وہاں خوشی سے ایک عالم ہوتا ہے، تو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر پھول، ہر پتا، ہر درخت وہ ایک شکنجہ بن رہا ہے اور وہ مجھے جکڑ رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اوور شیڈنگ نا، ایموشنل اوور شیڈنگ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہ بیچارے جو تھے نا سارے کے سارے حیوان، یہ جاندار، شیر نے آ کے ان کے سارے مزے خراب کر رکھے۔ اب یہ بھائی اسی فکر میں رہتے تھے اب پتہ نہیں کب آ جائے گا بھائی وہ شیر۔ اور ویسے جس قوم کا نظام ایسا ہو، یہی والا جنگل والا، وہ پوری قوم بھی اسی حالت میں رہتی ہے۔ آپ کو ہمیں بھی کوئی خوشی پچھلے 100 سال میں نہ ملی ہے اور نہ اس نظام میں ملے گی۔ ہر وقت بیچارہ آدمی جو بھی کام کرے گا، کاروبار کرے گا، کوئی بزنس کرے گا، کوئی شہرت حاصل کرے گا، بس اس کی خیر نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی شیر، یا جنگل میں تو ایک شیر یا 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے، ہمارے یہاں تو ہر طرف شیر ہی شیر ہیں بھائی، اور یہ سارے عوام بیچارے بھیڑ ہی بھیڑ ہیں۔ تو اب اتنے شیروں کے بیچ میں کیا خوشی، کیا آدمی کا انجوائمنٹ، کچھ نہیں ہے۔ ہر بیچارہ پاکستانی زبردست خوف میں اور اوور شیڈنگ کے اندر ہے، سائیکولوجیکلی اوور شیڈنگ میں ہے، ہر آدمی ہر چیز میں اوور شیڈنگ میں ہے، اور اوور سینسٹیو ہم اپنے آپ کو رکھ کر چلنے پہ مجبور ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا بھائی، اور وہی آج ہم بھی کرتے ہیں، بالکل وہی جنگل کا قانون ہے، بالکل پاکستان کا قانون
از اکول ٹو جنگل کا قانون. دیکھیے ہیلا کردند آمدند ایشان بشیر کز وظیفہ ماتورا دادیم سیر. انہوں نے سب نے بیٹھ کے تدبیر کی کہ بھائی اس بلا سے نجات حاصل کرو, یہ کوئی بھی ہمارا جو ہے نا ہماری قوم سے پکڑا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک تدبیر کی, اس کے لیے وہ بیٹھے جمع ہوئے اور انہوں نے کیا کیا, ہیلا کردن آمدن ایشان بشیر, کہ شیر کے آنے پر انہوں نے اب یہ طے کیا کہ کز وظیفہ ماں ترا دادیم سیر. اس سے کہا کہ بھائی ہم آپ کا ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں, آپ کو روزانہ کا کہ خوراک چاہیے تو وہ ہم باقاعدہ آپس میں طے کر کے اس کی مقدار اور اس کی کوانٹٹی فکس کر لیتے ہیں, جتنی آپ کو چاہیے بتا دیجیے. یہ اب وہ چل رہا ہے بھتہ اور رشوت اور جو بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ حضرت جو بھی چاہتے ہیں بتا دیں, ماں تورا دادیم سیر, ہم آپ کو پیٹ بھر کے دیں گے, جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا آپ کو مل جائے گا. سیر مانے وہ جو کھاتا ہے خوراک, وہ ہم آپ کو دے دیں گے پوری. تو انہوں نے یہ تدبیر کی اور پھر وہ شیر کے پاس یہ تدبیر لے کر آئے, ٹھیک ہے نا. ہیلا کردن آمدن ایشان بشیر, یعنی وہ ہیلا کیا انہوں نے, تدبیر کی اور پھر وہ شیر کے پاس آئے. آمدن مانے آئے, ٹھیک ہے نا. ایشان مانے وہ سب, بشیر شیر کے پاس, اور آگے یہ کہا ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر رہے ہیں, وظیفہ مقرر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, آپ کو کچھ کرنا ہے نا, دکان چلانی ہے تو وظیفہ مقرر کر دیں, ہیں جی. اور کوئی کمپنی ہے تو اور بڑا وظیفہ, اور بلکہ سب کا وظیفہ رکھیں ماشاء اللہ سے, سب کا, کس کس کو کتنا کھلانا ہے. اور بڑے اگر آپ ہیں کوئی تو ان کا پھر اور رکھیں, سب کا رکھیں, اور اس بیچاری عوام کا پیٹ پھاڑیں, اور وہ بڑے بڑے پیٹ آپ پالیں نا, حرام کے جو پیٹ ہیں ان کو پالیں. یہ نظام ہے جنگل کا نظام, پورا جنگل کا, اس سے بھی بدتر ہے. یہی ہو رہا ہے اس ملک میں, اس جیسے ملکوں میں جہاں پر نہ رول آف لا ہے, نہ دین ہے, نہ دنیا. نہ دین ہے نہ دنیا, نہ دین کا نظام ہے نہ دنیا کا. اس کو کہتے ہیں جنگل کا نظام. اگر دنیا میں بھی رہنے سہنے کا کوئی طریقہ ہوتا تو ہم اس پہ چلتے, لیکن یہاں تو کوئی طریقہ ہی نہیں رہا نا. تو اس لیے یہ ہمارے یہاں کا وہی حال ہے. تو جانوروں نے یہ تدبیر کی اور پہنچ گئے. اب شیر نے کیا کہا, پہلے اس سے کہا انہوں نے, جز وظیفہ در پئی سعیدی میا تلخ برما تن گردت این گیا. دیکھیں بھائی حضرت, آپ جو ہے نا وظیفے کے علاوہ پھر ایک بات طے کر لیں, وظیفے کے علاوہ آپ پھر کسی شکار کے پیچھے نہیں آئیں گے. پھر یہ نہیں کریں گے آپ کے وظیفے کو چھوڑ کے آپ پھر کسی پہ رال ٹپکائیں, کسی اور پہ نظر دوڑائیں, کسی اور کے پیچھے جائیں. نہیں, آپ کو آپ کا وظیفہ ملے گا, آپ آرام سے بیٹھیں. بھئی یہی ہوتا ہے نا تھانے کچہریوں میں, آج وظیفہ پہنچا دے تھانوں میں, سمجھے نا, اور اپنے محافظین کی خدمت میں, اس کے بعد پھر بس آپ آرام سے جو بھی سفید سیاہ کر رہے ہیں کرتے رہیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. وظیفہ پہنچا دیں, ان شیروں کو وظیفہ کھلا دیں. تو جناب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ وظیفہ چھوڑ کے پھر آپ ادھر ادھر مت لپکیے گا تلخ, اور بلکہ وظیفے کے ساتھ پھر آپ یہ بھی کام شروع کر دیں تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. یعنی ہم سے بھی لیں اور وہ وہاں سے شکار بھی کریں, تو یہ نہیں ہوگا. اچھا ویسے ایک بات ہے, یہ چونکہ فطری دنیا ہے نا, اس میں جو چیزیں جیسے فطری اصولوں کے تحت بھی طے ہو جاتی ہیں, یہ تو ایک کہانی ہے جیسے, لیکن فطری اصولوں کے تحت بھی یہ جاندار جس کمٹمنٹ میں ہوتے ہیں نا اس پہ پورے اترتے ہیں. ہر جاندار اپنے فطری کمٹمنٹ پہ پورا اترتا ہے. انسان کے لیے نہ تو شریعت رہتی ہے اگر انسان سرکش ہو جائے, اور نہ فطرت رہتی, کچھ نہیں رہتا. انسان جانور سے بدتر ہے پھر. تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہی شیر ہے, جس وقت یہ کھا چکتا ہے, اپنا پیٹ ویٹ بھر لیا, جیسے کھا لیا, اور سستانے کے لیے پھر یہ لیٹ گئے, اور تو پھر اس کے بعد ان کو چاہیے وہ کھلال نا,
شیر جو ہیں خلال کرواتے ہیں اپنا، کس سے کرواتے ہیں معلوم ہے؟ چوہوں سے، چوہوں سے خلال کرواتے ہیں۔ یہ منہ کھول کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر چوہے آتے ہیں ادھر ادھر سے نکل کے اور شیر کے منہ میں گھس کے وہ جو دانتوں میں پھنسی اس کی بوٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ نوچ نوچ کے کھاتے ہیں۔ اور چوہوں کو اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اس کو یہ سروس دے رہے ہیں لہذا یہ ہمیں نہ مارے گا نہ کاٹے گا نہ ہمیں تکلیف دے گا، انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے وہاں جنگل کا، آداب ہیں ان کے، آداب ہیں کہ ایک چوہے کے لیے بھی اگر قدرت نے کوئی چیز پریزروڈ کی ہوئی ہے تو وہ اس کو ملے گی۔ اب وہ شیر کے منہ میں ہے نا، وہاں سے بھی ملے گی۔ وہ انسان کتنا خبیث و ملعون ہے کہ جس کے ہاتھوں میں غریبوں کے لیے نہ امان ہے، نہ گارنٹی ہے، نہ سکون ہے، نہ عہد ہے، نہ وفا ہے، نہ کوئی آئین ہے، وہ کتنا خبیث و ملعون ہے۔ تو اس سے تو یہ جنگل اچھے اور جنگل کے جانور اچھے ہیں۔ تو اب دیکھیے شیر جو ہے ان چوہوں کو کبھی نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ ایک کام کر رہے ہیں، ایک خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور سنیے، پانی میں بھی یہی ہو رہا ہے، پانی میں بھی اسی طرح کی ایک حفاظت، گارنٹی اور اعتماد کا ماحول ہے۔ مثلا ایک بڑی مچھلی جب اس کے گلپھڑوں میں بوٹیاں، ریشے یہ وہ پھنس جاتے ہیں، غذا وغیرہ کے اجزاء جو ہیں جب وہ پھنس جاتے ہیں، باریک باریک اجزاء وہ اس کے گلپھڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے صفائی کی، تو پھر وہ کیا کرتی ہے، ایک بڑا سا منہ اپنا کھول کے بیٹھ جاتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی جو مچھلیاں ہوتی ہیں نا وہ اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہیں، اور وہ مچھلیاں اس کے گلپھڑوں سے نوچ نوچ کے وہ اجزاء غذا کے وہ نوچ نوچ کے نکالتی ہیں اور وہ کھا لیتی ہیں یا نکال کے پھینک دیتی ہیں۔ پوری صفائی ہوتی ہے باقاعدہ، اور وہ مچھلی اس قدر رسپیکٹ دے گی ان چھوٹی مچھلیوں کو، ان کی سروس کو، اور جو گارنٹی قدرت کی طرف سے ان کو ملی ہے اس کا اتنا لحاظ کرے گی کہ جب تک ایک ایک مچھلی اس کے منہ سے نکل نہیں جائے گی وہ منہ بند نہیں کرے گی، وہ منہ بند نہیں کرے گی، منہ اس کا کھلا رہے گا۔ جب صفائی ہو جائے گی سب مچھلیاں نکل جائیں گی پھر منہ۔ اب اسے کھانا ہے تو وہ شکار کر کے کھائے گی، دھوکہ دے کے نہیں کھائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے انسانوں کی طرح کہ وہ ایسے کر کے بیٹھ جائے، فطرت کے قانون کو دھوکے کے لیے استعمال کرے کہ بیٹھ گئی بھئی آ جاؤ، اب چونکہ تم تو پابند ہو اپنے ضمیر کے ساتھ کہ آ جاؤ اور میری صفائی شروع کر دو، اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی ڈسیپشن موجود ہے کہ بھئی میں ان کو کیسے دھوکہ دوں، اور سب کو جمع کیا ہوگا۔ یہ انسان کا کام، یہ انسان کا کام۔ انسان بریچ کرتا ہے، کوئی مخلوق بریچ نہیں کرتی، ٹرسٹ کو اور عہد کو اور کسی گارنٹی کو کوئی مخلوق بریچ نہیں کرتی، انسان بریچ کرتا ہے، انسان توڑتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے مقام سے گر جائے تو جانور سے بدتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اپنے مقام کے مطابق اٹھ جائے تو سبحان اللہ، جو ابھی ہم نے بات کی کہ اسی کو پھر اللہ نے خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا، زمین میں اللہ کا خلیفہ بھی یہی ہے۔ تو بہترین مخلوق بھی انسان ہے، بدترین مخلوق بھی انسان ہے، اس لیے اللہ نے اپنا انعام بھی رکھا، بہترین انعام تو انسان کے لیے رکھا، اور اپنی بدترین سزا اور لعنت بھی رکھی تو انسان کے لیے رکھی۔ بہترین نعمت بھی انسان کے لیے ہے اور بدترین لعنت بھی انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے نا، تو انہوں نے اس کو کہا اسی قانون کے حوالے سے کہ بھائی آپ پھر اس وظیفے کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیں گے، در پئی سعید میا، کسی بھی شکار کے در پہ نہیں ہوں گے آپ۔ تلخ برما تن گردد این گیا، اور یہ ہمارے اوپر ہماری زندگی، جنگل کی زندگی کا جو مزہ ہے اس کو آپ تلخ نہیں کریں گے خدا کے لیے، آپ بس اپنے وظیفہ لیں گے اور چلے جائیں گے۔